دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خدا تعالیٰ نے جب ان کو آزمانا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے۔ اس کے بدن سے، اس کے جسم سے لوگ گھن کرتے ہیں اور وہ اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھے کون سا مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے۔ بس اس نے ایک گھابن اونٹنی اس کو دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہی فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا اور وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اس کے اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہا گائے۔ بس اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کیا چیز چاہیے؟ اس اندھے نے کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھ سکوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ اچھا ہو گیا اور پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ بس اس کو ایک گابن بکری دے دی گئی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اسی طرح اس کی گایوں اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر میں سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرشتہ نے کہا شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑی ہی تھا کہ لوگ تجھ سے گھن و نفرت کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہ تھا، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس کوڑی نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلا تھا۔ اس کے بعد دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس گیا اور کہا میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے، آج خدا اور تیرے سوا میرا کوئی وسیلہ نہیں۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں، اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں گا۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی۔ جتنا تیرا دل چاہتا ہے تو لے جا اور جتنا چاہتا ہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش تھی اور سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ دوستو ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جیسے کوڑی اور گنجے کو ناشکری کا صلہ ملا، ان سے تمام نعمتیں چھین لی گئیں، جیسے تھے ان کو ویسا ہی کر دیا گیا اور خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا و آخرت میں نامراد ہوئے۔ اور اس کے برعکس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا، خدا اس پر راضی ہوا اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔ ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنے اور نیک اعمال کر کے اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔